السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 41ویں قسط کا پارٹ 1 لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، برائے مہربانی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ایک ساتھ آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ غزوہ احزاب۔ آج دمشق کی اس پرسکون فضا میں ان حالات کا تصور بھی مشکل ہے، لیکن ہجرت کے 5ویں سال موسم سرما میں جب مدینے میں عرب قبائل کے اجتماعی حملے کی تیاریوں کی خبریں پہنچیں تو ہماری پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ خبر ملی کہ مکے میں دارالندوہ میں قریش کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں قریش کا علم جنگ لہرایا گیا۔ عثمان بن طلحہ کو علم برداری کا منصب سونپا گیا، شاید اس لیے کہ عہد میں یہ منصب عثمان کے باپ کو دیا گیا تھا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ مکے سے آنے والوں نے یہ بھی خبریں سنائیں کہ قریش نے ابو سفیان کی سربراہی میں 4000 شمشیر زنوں کا لشکر تیار کیا ہے، جس میں 300 گھوڑے اور ایک تیز برق رفتار اونٹنیاں 1000 برق رفتار اونٹنیاں شامل ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بنو فزارہ سے گھڑ سوار اور 1000 تیز رفتار سانڈنیاں نکلی ہیں۔ قبیلہ بنو مرہ کے 400 جنگجو حارث بن عوف کی کمان میں مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے ہیں۔ قبیلہ اشجع سے خبر ملی کہ انہوں نے بھی مصر بن رخیلہ کو اپنے 400 تیگ زنوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر سے بنو سلیم 700 افراد کا لشکر لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح بنو اسد اور بنو سعد کی لشکر کشی کی تیاریوں کی بھی خبریں ملیں۔ ساری خبریں یکجا ہوئیں تو اندازہ ہوا کہ کم و بیش 10,000 کا لشکر ہے جو ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ صحرائے عرب میں یوں تو آئے دن کوئی نہ کوئی مارکا ہوتا رہتا تھا، لیکن فوج کشی کے لیے اتنا بڑا ازدحام پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اور فوج کشی بھی ایسی کہ ان کی تعداد میں، ان کے رسل و رسائل کی سہولتوں میں، ان کے اسلحہ میں، ان کے رسد کے انتظامات میں اور ہمارے وسائل میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور شاید یہ آسمانی فرق ہی تھا جس نے ہماری اور ہمارے آفاقی دین کی لاج رکھ لی۔ جو ہی قریش نے مکے سے کوچ کی تیاری کی، بنو خزاعہ کے چند گھڑ سواروں نے برق رفتاری کے ساتھ صرف 4 دن میں مدینے کی مسافت طے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ اب گنا چنا وقت رہ گیا تھا، 1 ہفتے میں دشمن سر پر آ پہنچے گا۔ ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو مشورے کے لیے جمع فرمایا، بالکل ویسے ہی جیسے جنگ احد سے قبل انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تھا۔ جنگ کی حکمت عملی پر مباحثہ ہوا اور نہایت غور و خوض کے بعد ہمارے قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز یہ تھی کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کر لڑی جائے۔ مدینے کے 3 اطراف تو پہاڑ ہیں جہاں سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، صرف شام کی سمت پہاڑ نہیں ہیں۔ ہمارے دائیں بائیں کے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی گہری اور چوڑی خندق کھودی جائے جس کا عبور سانڈنی سواروں اور گھڑ سواروں کے لیے ممکن نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس یہ طریقہ بہت کامیابی سے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی حکمت عملی پر عمل کیا گیا۔ خندق کے اس طرف جو قریبی مکان تھے خالی کرا لیے گئے۔ تمام عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو خندق سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر حویلیوں اور بڑے بڑے گھروں میں منتقل کر دیا گیا۔ خندق کی کھدائی میں جو چھوٹے بڑے پتھر نکلتے تھے انہیں دشمنوں پر برسانے کے لیے جگہ جگہ ڈھیر کرتے جاتے تھے۔ سلاح کی پہاڑی کے دامن سے بھی مناسب وزن کے پتھروں کو جمع کر کے ان ڈھیروں میں شامل کر دیا گیا۔ بنی قریظہ سے باہمی تعاون کا معاہدہ تھا۔ ان سے کدالیں، پھاوڑے، بیلچے اور مٹی پھینکنے کے لیے کھجوریں رکھنے کی ٹوکریاں حاصل کی گئیں۔ منہ اندھیرے نماز فجر کے بعد کھدائی کا کام شروع ہو جاتا تھا جو مغرب تک جاری رہتا۔ کھدائی کرنے والوں نے اپنی قمیض اتار رکھی تھیں۔ جب مٹی پھینکنے کے لیے ٹوکریاں کم پڑتی تو وہ اپنی قمیضوں ہی میں مٹی بھر بھر کر پھینکتے جاتے تھے۔ یہ خندق مسلسل نہیں تھی، جگہ جگہ بڑی بڑی چٹانیں تھیں، مکانات بنے ہوئے تھے جو خود حملہ آوروں کے خلاف رکاوٹ تھے۔ جہاں پہاڑ یا مکان نہیں تھے ان حصوں میں خندق کھود کر کہیں مکانوں اور کہیں پہاڑوں سے ملانا تھا تاکہ مدافعت مکمل ہو جائے۔ خندق کھودنے والے ہر شخص کو احساس تھا کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، سستی اور سہل انگاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ چاہے کئی وقتوں کا فاقہ ہے، چاہے تھک کر نڈھال ہو چکے ہیں، لیکن کام کیے جانا ہے، کیونکہ دشمنوں کے پہنچنے سے پہلے خندق تیار نہ ہوئی تو مدینے کا ایک فرد بھی ان کے ظلم اور سفاکی سے نہ بچ سکے گا۔
انہیں یاد تھا کہ احد میں ان ظالموں نے کس طرح لاشوں کا مسئلہ کیا تھا، اور اب تو انہوں نے اسلام کی مکمل بہکنی کا عزم کر رکھا تھا۔ مستقبل کا سارا نقشہ انہیں اپنی نظروں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ساری باتیں میں اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ان ہولناک دنوں کی بے شمار تصویریں چل رہی تھیں۔ کھدائی کرنے والے مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان کے معاون سروں پر مٹی بھری ٹوکریاں لادے کتار در کتار مٹی باہر پھینکتے جاتے تھے۔ خندق رفتہ رفتہ گہری ہوتی چلی گئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنو توش کے بہت مضبوط تھے۔ پھر بنو قریظہ کی ملازمت کے دوران میں انہیں مٹی کھودنے کی خاصی مشق ہو گئی تھی۔ ہر شخص ان کی کارکردگی پر اشش کر رہا تھا۔ مہاجر انہیں اپنی صف میں شامل کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ بھی ان کی طرح تلاش حق میں باہر سے آئے ہیں۔ انصار دلیلیں دیتے کہ نہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ورود سے پہلے مدینے میں موجود تھے، اس لیے وہ انصار میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی باتیں سن سن کر مسکراتے رہتے۔ آخر ایک دفعہ جب یہ گفتگو طول پکڑ گئی تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، سلمان ہمارا ہے، نبی کے گھر کا فرد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا فرد ہونے کا شرف مجھے بھی بخشا گیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی کے تمام کام میں برابر شرکت فرماتے رہے، کبھی ایک ٹولی کے ساتھ ہوتے، کبھی دوسری کے ساتھ، مگر حکم تھا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی غیر متوقع صورتحال کا سامنا ہو تو وہ جہاں بھی ہوں انہیں مطلع کیا جائے۔ ایسی پہلی صورتحال جابر کو پیش آئی۔ وہ جہاں کھدائی کر رہے تھے وہاں زمین سے ایک اتنا بڑا پتھر نکل آیا جو کسی اوزار سے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے پانی منگوایا اور اس میں اپنا لوہا دہن شامل کیا، پھر وہ پانی پتھر پر چھڑک دیا۔ پھر جب سب نے مل کر زور لگایا تو وہ پتھر آسانی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ دوسری مرتبہ مہاجرین کی ٹولی کی طرف سے مدد کی درخواست موصول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جو کسی طرح اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کدال لے کر پتھر پر ایک ضرب لگائی جس سے ایک شعلہ بلند ہوا، اتنا روشن کہ مدینے کا شہر جنوبی علاقہ روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور ضرب لگائی تو اسی طرح چنگاریاں بلند ہوئیں، لیکن اس مرتبہ احد اور اس کے ادھر کا تمام شمالی علاقہ روشن ہو گیا۔ تیسری ضرب لگی تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس مرتبہ جو روشنی نکلی تو تمام مشرقی علاقے میں چکا چوندھ ہو گئی۔ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں خدمت پر مامور تھا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ تمام ماجرا مجھے سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں نے یہ روشنیاں دیکھیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، پہلی روشنی میں نے یمن کے محلات دیکھے، دوسری میں مجھے شام کے محلات نظر آئے، اور تیسری روشنی میں مجھے مدائن میں کسرا کا سفید محل دکھائی دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بشارت ملی ہے کہ میرے لیے پہلی روشنی کے ذریعے یمن کی راہ کھول دی گئی ہے، دوسری کے ذریعے شام، اور تیسری کے ذریعے مشرق کے راستے واہ کر دیے گئے ہیں۔ ہم میں سے بیشتر کو کئی وقت کا فاقہ رہتا تھا، ادھر سخت محنت کشی ہمیں نڈھال بنائے دیتی تھی۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی وقت کے فاقے سے رہتے تھے۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پتھر ہلانے کے لیے مدد مانگی تھی تو انہیں کئی روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت کمزور دکھائی دیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس تو صرف ایک بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ بھی نہیں، کچھ جو ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھیڑ کے بچے کو ذبح کر کے پکا لیا اور جو پیس کر کچھ روٹیاں بنا لی۔ اس دن جب کام کرتے کرتے رات ہو گئی اور اندھیرے میں نظر آنا بند ہو گیا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں شام کے کھانے کی دعوت دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قصہ بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ رسول اللہ نے میری ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ دی اور میری انگلیاں اپنی انگلیوں میں جکڑ لیں۔ میں نے تو صرف انہیں دعوت دی تھی، مگر انہوں نے عام اعلان کرا دیا کہ آج جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہم سب کی دعوت ہے۔ میں پریشان ہو کر گھر روانہ ہوا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بیوی نے ذرا توقف کے بعد سوال کیا کہ سب کو دعوت تم نے تو نہیں دی،
یہ تو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ میں نے کہا یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ بیوی نے یہ سن کر کہا تو پھر وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کے ساتھ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ کھانا ان کے سامنے چن دیا گیا۔ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لے کر برکت کی دعا مانگی۔ جب سب سیر ہو کر کھا چکے تو کھانا ابھی باقی تھا۔ پھر اسی طرح 10 کی ٹولیاں آتی رہیں اور سیر ہو کر لوٹتی رہیں۔ میں آخری ٹولی میں تھا۔ ہمارے کھا چکنے کے بعد بھی کچھ کھانا بچ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی آنکھوں سے اللہ کی رحمت دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں شکر بجا لا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام وقت دن بھر کے تھکے ماندے لوگوں کو سیر ہو کر کھاتے دیکھ کر تبسم فرماتے رہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز سے اپنی رضاکی کی لاج رکھتا ہے۔ 6 دن کی محنت شاقہ کے بعد خندق تیار ہو گئی۔ ہم لوگوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ہماری محنت پر آئی۔ اب صرف اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ وہ ہمیں نصرت عطا فرمائے اور اس امتحان میں سرخرو کرے۔ خندق مکمل ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ خود آپ کا سرخ چمڑے کا خیمہ عین کوہ صلا کے دامن میں نصب کیا گیا۔ ادھر قریش حملہ آور اپنے ساتھیوں سمیت مدینے کے نواح میں جنوب مغرب کی طرف سے پہنچے۔ وہ مکے سے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ اسی راستے سے آئے تھے جو انہوں نے غزوہ احد کے وقت اختیار کیا تھا۔ بنو غطفان اور نجد کے دوسرے قبیلوں کے لشکر مشرق یعنی صحرائے نجد کی طرف سے پہنچے۔ دونوں لشکر احد میں جمع ہوئے اس خیال سے کہ اب بھی احد ہی میدان جنگ بنے گا۔ احد کے قریب پہنچتے پہنچتے پہلا صدمہ تو انہیں یہ دیکھ کر ہوا کہ خریف کی ساری فصل کٹ چکی ہے اور اب ان کے اونٹوں کو خودرو خاردار جھاڑیوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ گھوڑوں کے لیے چارہ بس وہی تھا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے اور قطن ناکافی تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب جو بھی ہونا ہے بلا تاخیر ہو جانا چاہیے۔ اب جب احد میں انہیں دور دور تک مسلمانوں کا کہیں نام و نشان نہ دکھائی دیا تو فیصلہ کیا کہ مدینے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ خالد اور اکرمہ جو جیش قریش کے گھڑ سوار دستوں کی کمان کر رہے تھے مدینے کی طرف لگ گئے۔ خندق کی مدینے والی سمت کی سطح مخالف سمت کی سطح سے ذرا بلند تھی، چنانچہ انہیں دور ہی سے مسلمانوں کا پڑاؤ نظر آ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ ان مٹھی بھر لوگوں کو تو وہ محض اپنی تعداد سے ہی کچل کر رکھ دیں گے، لیکن خندق ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ جو ہی وہ ذرا آگے قریب آئے اور انہیں اپنے راستے میں ایک ناقابل عبور خندق حائل نظر آئی تو وہ دانت پیس کر رہ گئے۔ کچھ نہ بن پڑا تو زچ ہو کر بآواز بلند کہنے لگے کہ اس طرح اونٹ سے لڑنا عربوں کی حمیت کی توہین ہے۔